علیکم، ویلکم ٹو اسپاٹ لائٹ وتھ مہوش وقار. ہوپفلی آپ لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے. اور جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جب اگست آتا ہے تو ایونٹس کی بھرمار ہو جاتی ہے. ہر انسان لگا ہوا ہوتا ہے کہ ہمیں پاکستان سے دور رہتے ہوئے ہم کس طرح پاکستان کو سیلیبریٹ کر سکتے ہیں. لیکن یہ صرف اگست کی بات ہے. کچھ لوگ ہماری کمیونٹی میں اس طرح کے ہیں کہ وہ بھلے اپنے ملک سے بہت دور ہوں لیکن جس شہر سے وہ بلانگ کرتے ہیں اس کو وہ ہمیشہ ریپرزینٹ کرتے ہیں, اس کو ہمیشہ اپنے دل کے قریب رکھتے ہیں اور اس کو کسی نہ کسی طرح کمیونٹی میں ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ شہر ہمارے دلوں کے قریب رہے, ہماری یادوں میں رہے, ہماری میموریز میں رہے. میں بات کر رہی ہوں ایک ایسے یونیک گروپ کی جس نے کراچی کا جو روشنیوں سے بھرا ہوا شہر ہے, وہاں کی ثقافت, وہاں کی محبت, وہاں کی یادیں ہمارے اوورسیز کی اس کمیونٹی میں انہوں نے زندہ رکھی ہے. اسے بہت پازیٹیولی لے کے وہ چل رہے ہیں اور بڑے اچھے اچھے وہ ایونٹس اس کے ریلیٹڈ وہ لاتے رہتے ہیں اور ہمارا کراچی جو ہے وہ ہائی لائٹ ہوتا رہتا ہے. ان کو بھی پتہ چلتا ہے کراچی کے بارے میں جو کبھی وہاں پہ گئے نہیں. تو میں نے سوچا کہ آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی رسپیکٹڈ پرسنالٹی سے کرواؤں جو کمیونٹی کے ہر ایونٹ میں ہوتے ہیں, ان کو فل سپورٹ دکھاتے ہیں, بہت ہی پازیٹیو پرسنالٹی ہے. تو آپ کی ملاقات میں کرواتی ہوں بہت ہی جانی مانی شخصیت ہمارے کمیونٹی کے ویری ویل رسپیکٹڈ آصف قمر خان. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ آپ کے آنے کا. جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. اور مجھے پتہ آپ کتنے بزی رہتے ہیں, ابھی جی کچھ بس دنوں میں آپ کا ایونٹ ہے. ہاں کوشش کرتا ہوں اور جی پوری بھرپور کوشش ہے. آج نہیں, بھی اور آپ کی ماشاءاللہ انرجی دیکھ کے, آپ کا پیشن دیکھ کر جی بہت مجھے یہ کہ اچھا لگتا ہے. اور ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نظر بد سے جی بچائے کہ ایک دن میں 3 ایونٹس ہو لیکن آپ سپورٹ کرنے کے لیے جی آپ وہاں پر موجود ہوتے ہیں. جی جی اور جی اب آپ لوگوں کی باری ہے کہ جی ہماری کمیونٹی نے باری اب ہے. آپ لوگوں کو سپورٹ دکھانی ہے. جی ہاں اچھا, تو سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ جو اہتمام حلیم ہے, یہ جی جو حلیم کا پورا آئیڈیا ہے, تو جی یہ کس طرح سے سٹارٹ یہ ہوا؟ ہمارے کچھ دوست آئے تھے جی ہیوسٹن سے, جی 2023 کی بات ہے. اوکے. تو وہ بیٹھے ہوئے تھے تو آپس میں باتیں کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ فرینڈز آف کراچی ہیوسٹن میں, نیو یارک میں, شکاگو میں, لاس اینجلیس میں اور دبئی میں یہ ایک طرح سے ایک دعوت حلیم کرتے ہیں. اوکے. تو اس پہ سب کمیونٹی کے لوگ جمع ہوتے ہیں اور یہ ایک نان پولیٹیکل نان ریلیجس گروپ ہے. جی. تو کیوں نہیں آپ بھی یہاں کرتے ایسے؟ تو ہم لوگوں نے بھی افرمیٹو جواب دیا کہ ہاں یہاں پہ کافی پوٹینشیل ہے, ہاں بڑھیا اچھی ہماری لوکل پاپولیشن ہے جی. اور ان کو صحیح ریپرزنٹیشن کرنا بنتا ہے. تو اس لیے ہم نے پھر پہلا حلیم کیا 2023 میں. اس کا 2023 نام میں. رکھا ہم نے دعوت حلیم, اوکے. جو کہ اب بھی ہر جگہ اسی نام سے جانا جاتا ہے. جی. تو ہم نے پہلا فنکشن تو کر لیا لیکن ہمیں کچھ فیڈ بیک ملا کہ یہ نام کچھ اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ محرم کی نسبت سے ہے تو اوکے یہ دعوت نہیں ہونی چاہیے. اوکے. تو ہم نے سوچ کے پھر اس کا نام اہتمام حلیم رکھ دیا. اہتمام حلیم رکھا اور یہ ہوتا آ رہا ہے جی ہاں 2023 سے. 2023 میں تو پہلا یعنی ہوا. یہ آپ لوگوں کا تیسرا ایونٹ ہے یہ یا تیسرا دوسرا؟ ہے. اچھا, جی یہ ہاں. تیسرا ایونٹ ہے. پہلے والے میں ہمارے ہم جو ایکسپیکٹ کر رہے تھے اس سے مقابلے میں 200 زیادہ آئے, جی. 700 آئے. پھر دوسرے سال میں ہم نے بک کر لیے جگہ, ہم نے مسیساگا ویلی بولیوارڈ کمیونٹی سینٹر کے پکنک ایریا میں, تو 1700 لوگ آئے. واو, تو اب یہ اتنا 1700 پاپولر ہو, لوگ. جی ہاں اب اتنا او پاپولر مائی. ہو گیا ماشاءاللہ کہ ہاں لوگ پوچھتے ہیں ہم سے پورے جی ٹی اے سے, ہاں بلکہ امریکہ سے بھی, بفلو سے بھی کچھ لوگ آتے ہیں. ہاں. تو اس سال ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم 2005 سے لوگوں کو کھلا سکیں. تو یہ جو آپ لوگوں کی ایک روایت چلتی آ رہی جی ہے حلیم کی, جی تو جو اس کا کوئی خاص پرپس, کوئی خاص مقصد ہوتا ہے؟ یہ کمیونٹی کو گیٹ ٹوگیدر کرنا اور پاکستان یہاں پر کراچی کی کوزین کو اس کو انٹروڈیوس کرنا. وہاں بھی محلے میں لوگ راتوں کو چندہ کرتے تھے, ہاں. ناز آباد میں, گلشن اقبال میں جی یا کہیں بھی, جی. اور پھر رات کو لڑکے پکاتے تھے حلیم اور صبح سرو کرتے تھے ان محلے والوں کو بھی اور برابر والے محلے والوں کو بھی. اب یہ ہمارا محلہ ہے تو اس لیے ہم
बड़े पैमाने पे कर रहे हैं। बड़े पैमाने पे कर रहे हैं और आई थिंक कि आप लोगों का जो इसको करने का एक मकसद है जी। वो भी एक बहुत नोबल कॉज जी, है। तो जी। जैसे जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते जी हैं हाँ, जी तो हाँ। ये मतलब ये कहाँ पर इसने जाना है कि कोई फंड रेजिंग है या ये कहीं की चैरिटी है या नहीं, ये कुछ? फंड रेजिंग नहीं है, फ्री ओके। इवेंट है। जी जो हमारे जान पहचान के मुखय्यर हजरात हैं जी जो हमें सपोर्ट करते हैं हमेशा, जी हम उनके पास गए हैं, जी उनसे कमिटमेंट लिया है, जी। लेकिन उसको पूरा करने के लिए क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा है ओके। और हमारी कितने का टारगेट है आपका? ये हमारा $15,000 का टारगेट ओके। तो अभी तक कितना आपको लगता है कि है। कितने ये हम दूर हाफ हैं? वे पहुंच चुके हैं हाफ वे इंशाल्लाह माशाल्लाह पहुंच चुके लेकिन हैं और बाकी हाफ जो वे कमिटमेंट है वो पाइपलाइन में है। हाँ तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है जी। कि हम 16-17 तक फाइनल कर लेंगे कि हमें कितने का इंशाल्लाह। बनाना और है। जो भी प्रोग्राम देख रहा है तो आप लोग हेल्प करें इनको उनके टारगेट तक पहुंचने के लिए ताकि इसी तरह ये हमारे लिए ये हलीम वाले इवेंट्स लेते आएँ। अच्छा वैसे बहुत सारे लोग जो क्योंकि हम तो कराची से हैं तो हमें ऑलरेडी ये चीज़ पता मालूम है है। लेकिन जो कराची से नहीं है तो उनको बताएं कि ये हलीम का और कराची का ये क्या ख़ास जो है वो रिश्ता है। हाँ, ये हलीम तो बहुत ज़्यादा मशहूर है जी कि लड़के रातों को अपने घोंटे लेकर आते हाँ। थे और पूरी पूरी रात जागते थे। जी। इट वाज ए फन। या और उसके बाद फिर उसको लोगों में तकसीम करते थे। हाँ। अब हम लोगों के कुछ लोगों की उसके लिए फ्लेवर को ज़रा चेंज करने के लिए इसमें जर्दा भी रख रहे हैं ओके और ड्रिंक रख रहे हैं और कड़क अच्छा, चाय रख रहे हैं ज़बरदस्त। जो वहीं बनेगी हाँ वो साइड पर ही वो जी। सबको पिलाई जाएगी इंशाअल्लाह वेरी ताला। वेरी नाइस। अच्छा और इसकी जो तैयारियां हैं वो जी। आप लोगों का इवेंट हो रहा है 24 को जी। राइट? तो तैयारी हलीम वगैरह की मतलब जी हाँ, अभी हमारे शुरू हो गया है या जी आप हमने लोग? पहले उनका टेस्टिंग की थी, जी हमने सबको बुलाया था, जी मीडिया ब्रीफिंग भी की थी। ओके वहाँ हमारे जो थोड़े से ट्यूनिंग थी उसकी, जी तो उस ट्यूनिंग को हमने सही किया है कि अच्छा साहब यहाँ पौदीना होना चाहिए, हाँ यहाँ गोश्त ज़्यादा अच्छा होना वो मतलब चाहिए। टेस्ट करवाया हाँ। लोगों को कि ये कैसा लग रहा है हाँ, आपको? तो उसकी जो है हमने ओके। ट्यूनिंग की। इसी तरह जर्दे को हमने जी कहा कि भाई इसमें थोड़ा सा हाँ। ये ज़्यादा होना चाहिए, गुलाब जी जामुन ज़्यादा होनी चाहिए। हाँ इन सब चीज़ों को तो मिलाकर सही इस किया है। इसमें थोड़ा आप भी गोटा वगैरह लगाते हैं कुछ मसाले आप भी डालते हैं हलीम में या नहीं? नहीं, मेरी हिम्मत नहीं है, मैं देख सकता हूँ। देख सकते हैं ओके। तो अच्छा तो उसकी सारी तैयारी हो चुकी है और जी। जो इवेंट की डिटेल्स हैं जी। वो थोड़ी सी हमारी ऑडियंस को बता दें कि ये कहाँ होने जा रहा है, जी। किस टाइम पर है जी, और ये किधर आना है? मिसिसागा वैली बुलेवार्ड पर मिसिसागा वैली कम्युनिटी सेंटर है। जी पार्किंग फ्री है उसमें, आप ऊपर पार्किंग कर लें या राइट से एक रास्ता निकलता है नीचे पिकनिक एरिया की तरफ, वहाँ चले जाएं। अगर वहाँ पार्किंग मिल जाती है तो वहाँ पार्क कर लें। पार्किंग सारा दिन फ्री है, कोई टाइमिंग की लिमिट नहीं है। और वहाँ से सामने ही पिकनिक एरिया है और वे ए एंड बी, तो वहाँ पर आएँ तो हमारे वहाँ पे। लेकिन अब एक बात ज़रूरी हो गई है कि ये जगह जो है ये इंश्योर्ड होती है सिटी की तरफ से। ओके तो एक वक्त में 300 से ज़्यादा लोग जमा नहीं होने चाहिए। तो जो हमारा पोस्टर चल रहा है हमारा उसमें QR कोड लगा हुआ है, उसको ज़रूर स्कैन करें ताकि रजिस्ट्रेशन हो और हमें पता लग सके कि एक वक्त में कितने लोग आ रहे हैं। अच्छा तो अगर उससे ज़्यादा होंगे तो उसको हम वहाँ पर रोक लेंगे मजमे को, ताकि वो पहला ब्लॉक निकल जाए। जी 1 से 4 बजे तक है, लोग आते रहेंगे, खाते रहेंगे और जाते रहेंगे। ओके ओके इस अरसे में जो डिग्निटरीज या VIPs, जो MPs, MPPs, काउंसलर और जो हमारे अपने लोकल पॉलिटिशियंस हैं वो भी आएंगे, लेकिन बस उनको सिर्फ खैर मकदम किया जाएगा, किसी तरह का माइक नहीं दिया जाएगा। अच्छा अच्छा मतलब ये नहीं कि उन्होंने आके कुछ बोलना है या नहीं, कोई हम इसमें सर्टिफिकेट इंटरेस्ट वगैरह नहीं वो करते। सब नहीं हमारा करते। जो ओके फोरम है वो जी। सिर्फ लोगों के लिए तफरीह तवा का है, लोग ये बजाय इसके कि जहन पर बोझ हो जाए, हाँ। ऐसा नहीं होगा। नहीं नहीं ये सिलसिला। आपने आई थिंक बहुत अच्छा किया और मेरे ख्याल से लोग इतने खुद ही बिजी होंगे जी हाँ, कि मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने उस वक्त MPs वगैरह को भी इतना कोई वो करना है। तो जगह जगह वो उसके स्कैन का बोर्ड ओके। लगवा देंगे तो लोग जाके QR कोड को लोगों QR ने कोड को स्कैन स्कैन करना करें है।
تھوڑا سا فل اپ کریں اس کے اندر اور وہ آ جائے گا ہمارے سسٹم اچھا کے تو اندر. وہاں پہ جیسے یہ 1 to 4 o'clock ہے جی تو بس یہ کائنڈ آف جیسے واک ان ٹائپ کا کچھ ہے, مطلب وہاں پہ کوئی اور ایکٹیویٹی نہیں ہے, بس لوگ آئیں کھائیں لوگ ملیں اگر آپس چاہتے میں؟ ہیں تو اپنی گھر سے اپنی جو پکنک ٹیبلز چیئرز ہوتی ہیں فولڈنگ چیئرز وہ بھی لے آئیں, تو ایک خاندان ایک جگہ بیٹھ گیا, سب نے بیٹھ کے کھا لیا. یہ بہت اچھی بات آپ نے بتائی کہ ابھی ویسے بھی سمر چل رہا ہے, جی سبھی کی گاڑیوں میں وہ فولڈنگ چیئر ویسے بھی رکھی ہوئی ہوتی جی ہے, ہاں تو وہ اس کو آپ اور کام میں لے کر آئیں اور اس کو نکالیں تاکہ آپ وہاں پہ آرام سے بیٹھ کے اس ہم چیز کو اسی انجوائے. کو زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں جی کہ لوگ آئیں اور کھائیں. ٹیک اوے ہمارے یہاں نہیں ہوتا. اگر ہم ٹیک اوے شروع کر دیں گے تو ہم اپنا وہ پھر وہ بس وہ کنٹرول بھول جائیں گے. تو جو ہرا مسالہ ہوتا ہے ہاں اس کو ہمارے ٹیبل پہ رکھیں گے جی تاکہ ہر شخص کو پریشانی نہ ہو, بالکل بہت سہولت سے آئے. اوکے حلیم اس کو کیو میں مل جائے گی, لیکن اگر ہاں ضعیف ہیں جو لیڈیز ہیں اس طرح کی جو لائن میں نہیں لگیں گی یا ضعیف افراد وہ لائن میں نہیں لگیں گے, ان کو ہم ان کی ٹیبل پہ سرو کریں گے. کر دیں گے. نہیں مطلب یہ ان کو بہت ہی زیادہ ہاں آرام پہنچانے کی کوشش کریں گے کہ لوگ ہمیں یاد کریں. نہیں نہیں یہ آپ کا ایک بہت ہی تھاٹ فل جیسچر ہے اور میرے خیال سے ایسے ہونا چاہیے. اور یہ مسالے وغیرہ کے بھی آپ نے صحیح کیا کہ ٹیبل پہ, ورنہ وہ جو ایک وہ جمع ہو جاتا ہے, رش ہو بہت جاتا ہے. زیادہ تو یہی بہت کوشش ہے کسی طرح سے بھی لائن رکے نہیں, چلتی رہے. اچھا مطلب چلتی رہے, لوگ لیتے رہیں, کھاتے رہیں اور جاتے رہیں. آئی تھنک یہ بڑا اچھا ایکسپریس ایک وے انہوں نے رکھا ہے. تو یہ اوورسیز رہتے ہوئے آپ کی کوئی مطلب کوئی بچپن کی کوئی یاد ہے اس طرح کی حلیم نائٹ کی کوئی جو آپ کو ابھی بھی یاد ہو؟ اپنی بہن تھی مجھ سے بڑی حیدرآباد میں, تقریباً ان کی 5 یا 6 دیگیں پکتی تھیں. اچھا واو. تو سب لوگ انتظار کرتے تھے, ان کو پوچھتے تھے کہ کب ایک خاص ہمارے حلیم بنانے والے تھے جی تو وہی آیا کرتے تھے, اور مجھے وہ یاد ہے ابھی بھی حلیم ان کا. اچھا تو وہ آپ کی یادگار ہے. جی ہاں. اس ٹائم پہ آپ نے سوچا نہیں ہوگا کہ آپ اس طرح یہاں پہ آ کے اس ٹریڈیشن کو, یہ آپ لوگ کا بڑا یہ ایک یونیک آپ لوگوں کا یہ ایونٹ ہوتا ہے. تو مطلب ابھی آپ کا یہ ماشاءاللہ سے 3rd ہے, تو اس میں آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ نے کوئی نئی چیز جو ایڈ کری ہو؟ نئی ایک تو یہ QR کوڈ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں ہم. اوکے. مسالہ ہم نے پہلے سال ٹیبل پہ رکھا تھا. اچھا. سیکنڈ ایئر میں مجھے یاد نہیں, میں تھا نہیں یہاں پر, لیکن اس میں ہم پھر وہی سیکشن ٹریس کے اندر جو ہرا مسالہ اور چاٹ مسالہ ہے وہ ٹیبل پہ ہی سرو کریں گے ان کو, اور جو وہ ہوگا زردہ وہ ان کو دے دیں گے پیالوں میں ڈھکن کے ساتھ. اگر وہ کھانا چاہتے ہیں تو وہیں کھا لیں, یا اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں تو لے جائیں. اچھا اس پروگرام میں اگر کوئی اسپانسر کرنا چاہے تو آپ لوگ کیا اسپانسرشپ لے رہے ہیں؟ جی ہاں, بہت ہی ہم ویلکم کریں گے اس کو, کیونکہ ہمارا مقصد خالی حلیم ہی نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے ہم ان لوگوں کی, دوستوں کی بزنس کو پروموٹ کریں, ایک پلیٹ فارم دیں, ایک دیسی. ان کو کیسا پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے گا, کس طرح ان کی ایڈورٹائزنگ جیسے ابھی ہمارا ڈیجیٹل فلائر ہے, ہم نے کوئی بڑا فلائر جو چھپوایا تھا وہ اتنا ہم نے فالو نہیں کیا ہے, ابھی بھی موجود ہے. لیکن یہ کہ ہمارا ڈیجیٹل پلیٹ فارم جو ہے ان میں ان کا کارڈ کا لوگو لگایا جائے گا, ان کو ایک جگہ دے دی جائے گی جہاں پہ اپنا اسٹینڈ اپ بینر لگا سکتے ہیں, لوگوں میں فلائر دے سکتے ہیں, اپنی بزنس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے اندر سب سے زیادہ تو اسٹیٹ لائر جو لائرز ہیں, مارٹگیج والے ہیں اور ریئل اسٹیٹ والے ہیں, یا یہ جو دوسرے کام کرتے ہیں, بیوٹی پارلرز ہیں اور پین کلنگ, مطلب پین کلر ہوتے ہیں. جو ہماری لوگ کرتے ہیں, ہمارے لوگ جو بزنس کرتے ہیں, ہماری کمیونٹی کے لوگ, ان سب کے لیے بہت اچھا موقع ہے. اچھا اگر انہوں نے اسپانسر کرنا ہے تو وہ آپ کو کیسے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ ہماری جو نمبر ہے میں سے کسی سے بھی ایک بار آپ کیمرے پہ دیکھ کے اپنا نمبر بھی بتا دیں. میرا نمبر ہے 6477878620, اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے friendsofkarachi.toronto@gmail. آپ کسی طرح سے بھی رابطہ قائم کر سکتے ہیں, اور پورا جو بھی آپ کو پریویلیج چاہیے اپنے پروموشن کی, اپنے بزنس پروموشن کی, ہم بالکل اس کے لیے تیار ہیں, اور اس کے لیے ہم کھلے دل سے اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. تو ہمارا مقصد خالی پیسے جمع کرنا ہی نہیں, ہمارا مقصد آپ لوگوں کو ایک پلیٹ فارم دینا ہے جہاں پر دو دیسی کمیونٹی, 99% دیسی کمیونٹی آئے گی, جو ان کے روز کے مسائل ہیں, پیرا لیگل, لینڈ لارڈ ٹیننٹ کے پرابلمس, وہ سب میں ملوث ہیں بیچارے, اور دوسرے کاموں کے اندر,
تو ان کے لیے ایک بھرپور موقع ہے. اگر جو لڑکیاں جویلری کا کام کر رہی ہیں وہ لے کر آئیں, جو بوتیک کا کام کر رہی ہیں وہ اپنی بزنس کو لے کر آئیں, اور جو روایتی ہیں ہمارے لوگ ریئل اسٹیٹ والے یا میڈیا والے یا جو بھی ہیں, ان کو ایک پلیٹ فارم مل رہا ہے. اور یہ پلیٹ فارم خالی اس حد تک نہیں ہے, ہم یہی پلیٹ فارم کو اجاگر رکھنے کے لیے سردیوں کے بعد اس کو ہم بونگ پایا فنکشن رکھتے ہیں ود سم میوزیکل ایونٹ انسائڈ اٹ. وہ بھی پچھلی دفعہ ہمارا بہت پاپولر ہوا تھا اور وہ بھی فل گیا تھا. پھر ہم پکنک بھی بنانے لگے ہیں, اپنے قریب لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ چلنا چاہیں گے, وہ سب جمع ہو جاتے ہیں, وہاں جاتے ہیں, وہاں پہ کراوکے گانے گاتے ہیں, کچھ بھی کرتے ہیں, بچے کھیلتے ہیں. اور ایسے ہی عید کے بعد جو ہے ایک اور فنکشن کرتے ہیں. تو مطلب تھرو آؤٹ دا ایئر آپ جی ہاں, میں کوشش کرتا ہوں, ہمارے سب دوست کوشش کرتے ہیں کسی نہ طرح سے ہم اپنے لوگوں کو جوڑے رکھیں. تو یہ جو آپ لوگوں کے ایونٹ کا مقصد ہے اس میں یہ دوستیاں بھی ہیں, نیٹ ورکنگ بھی ہے, کمیونٹی کا ایک ساتھ آنا بھی ہے. تو اس میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ سوشلی کتنا امپیکٹ فل ہے آپ کے جو ایونٹس؟ بہت زیادہ, کیونکہ ہم نان پروفٹ ہیں, ہمارا ایک پیسہ ہماری جیب میں نہیں جا رہا, ہماری بکس سب کے سامنے اوپن بلکہ الٹا لگ رہے ہوں گے خود کے بھی, بلکہ ہمارے لگ رہے ہیں. اب پاکستان سے میں نے کچھ کیپس منگوائی ہیں کہ بھائی میں وہاں سے یا لوگوں میں اس طرح ہم سیل کریں گے کیونکہ ہم نے اپنے فنڈ سے منگائی ہیں. تو ہم $5 کی ایک کیپ رکھیں گے, فرینڈز آف کراچی کا لوگو ہوگا, وہ ہمارا میسیج بھی جائے گا دور دور تک, آپ آئیے لیجیے, وہ آج ہی پہنچیے میرے پاس. نہیں زبردست, یہ تو آپ مطلب ایک کے بعد ایک یونیک آپ لوگوں کے آئیڈیاز ہیں. تو یہ سارا آپ لوگوں کی ایک ٹیم بیٹھ کر یہ ساری چیزیں ہماری کور کمیٹی ہے, ہم 12 ممبرز ہیں اس کے, ہم سب لوگوں سے رائے لیتے ہیں اور سب متفقہ فیصلہ کرتے ہیں, تب ہم آگے بڑھتے ہیں. اچھا, اب یہ جو ایونٹس آپ لوگ پلان کر رہے ہوتے ہیں, تو اب اس بار جو آپ لوگوں نے کیا ہے, تو کوئی چیلنجز ابھی جو آپ فیس کر رہے ہیں؟ ہمیں سب سے بڑا چیلنج فنڈز کا ہے. جی, سو وی آر اسٹل اسٹرگلنگ ٹو گیٹ اوور ٹارگیٹ آف 15,000. ہم کمٹ کر سکیں کسی پکانے والے کو, کیٹر کرنے والوں کو, کہ بھائی اتنے آدمیوں کا آپ کو پکانا ہے, تو ہم اتنے آدمیوں کا ہی پکوائیں گے جتنا ہمارے پاس فنڈ ہوگا. اس فنڈ کے حساب سے ہم چلیں گے, کیونکہ ہم نے کچھ رینٹل تو دے دیا ہم نے, لیکن رینٹل فرنیچر ہے, دوسری چیزیں ہوتی ہیں, سیکیورٹی ہوتی ہے, فوٹوگرافی وغیرہ, ان سب کے خرچے ہوتے ہیں. تو ان سب کے خرچوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک بجٹ بنایا تھا, بھئی 15,000 اگر ہوں گے تو ہم سیفلی 2,500 لوگوں کو کھلا سکتے ہیں. تو وہی لے کے ہم چل رہے ہیں. تو یہ 4-5 دن بعد ہمیں پتہ لگ جائے گا ہم کہاں کھڑے ہیں, تو پھر ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے انشاءاللہ. اچھا, تو یہ جو فرینڈز آف کراچی کا جو گروپ ہے, اگر اس کو کوئی جوائن کرنا چاہے تو ان کو کراچی سے ہونا ضروری ہے یا وہ کوئی بھی کر سکتا ہے؟ یہ تو پورے پاکستان کے لیے ہے, کسی کے لیے بھی ہے, کوئی بھی طرف کا ہو, سب کے لیے ہمارے دروازے کھلے ہیں. ہمارے ساتھ آئیں, ملیں, بیٹھیں آگے. جس کو بھی کراچی سے محبت ہے کسی طرح سے بھی. کچھ لوگوں کو کراچی سے ڈر بھی ہے. ہاں, کراچی سے ہم وہ ڈر والے لوگ نہیں ہیں, کیونکہ جو لوگ کراچی میں رہتے ہیں تو مطلب ہم کو یہ بہت نارمل لگ رہا ہوتا ہے کہ اچھا یہ ہو گیا یہ ہو گیا, لیکن کوئی کسی اور شہر سے آئے تو وہ بڑا ڈر رہا ہوتا ہے کراچی سے. تو ان لوگوں کو آپ کیا بتانا چاہیں گے کہ ایسی کوئی بات نہیں؟ کراچی بہت محبتوں کا شہر ہے. جی, آپ ایک دفعہ جب جاتے ہیں تو کراچی آپ کو اندر سما لیتا ہے. وہ نہیں پوچھتا کہ آپ کہاں سے آئے. بالکل, برابر میں کوئی بیٹھتا ہے تو وہ یہ پوچھتا نہیں آپ کہاں سے آئے. آپ کراچی آئٹ ہیں. جب آپ لینڈ کرتے ہیں کراچی میں تو آپ کراچی کے ہو جاتے ہیں, اور جب جاتے ہیں تو آپ کو الوداع کرتا ہے صحیح طرح سے. لیکن اب یہ کہ دیکھیں بس کراچی بہت محبتوں کا شہر ہے. خدا کرے کہ ہماری روشنیاں اور ویسے ہی چلتی رہیں, اور ایسے ہی شاداب رہیں, سب خوش خرم رہیں. تو ابھی کیونکہ پاکستان ڈے بھی آنے والا ہے, اور ہم لوگ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ہم اپنے ملکوں سے بہت دور ہیں, لیکن میں نے یہ نوٹس کیا ہے کہ ہم بھلے جتنے دور ہوں ہم شاید بہت زیادہ مطلب ہم پاکستان سے اور محبت کرتے ہیں کمپیئر ٹو جو لوگ وہاں پہ رہ رہے ہوتے ہیں. تو اس آزادی کے موقع پر فرینڈز آف کراچی کی طرف سے آپ کمیونٹی کو کیا کہنا چاہیں گے؟ یہاں پر میں یہی کہوں گا سب سے کہ ہم جب پاکستان سے جب اڑ کر آتے ہیں تو ہماری پاکستانیت 10 گنا نہیں 100 گنا زیادہ ہو جاتی ہے. ہماری ہر وقت ہر لمحہ پاکستان کے بارے میں سوچتا ہے.
ہر چیز ہم ہر وقت پاکستان کے لیے سوچتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ کوئی پرابلمس ایسی نہیں ہیں جو رہنے کے لیے پاکستان میں لوگوں کو جھیلنا پڑتی ہیں. یہاں کے ماحول میں رہتے ہیں لیکن ہم سوچتے پاکستان کے بارے میں ہیں ہر وقت، ہر ایک کام کے لیے کہ پاکستان کی بھلائی کے لیے خدا کرے یہی پاکستان اور آگے نکلے اور آگے نکلے. یہی ہمارا جذبہ ہوتا ہے، یہی ہماری لگن ہوتی ہے اور یہی ہمارا پیغام ہے سب کو کہ پاکستان کے لیے کام کریں. اور اللہ کی ذات ہے اور پاکستان ہے، تو جب ہم اس کی یہ سوچیں گے تو ہم آگے بڑھتے جائیں گے. اگر ہم نیچے ہی پیٹی چیزوں میں رہ گئے تو یہ ہمارا خاتمہ ہو جائے گا. تو جیسا میں کہتا ہوں، میں تو اپنی پرانے زمانے کا ہوں. ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، میرے ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے. واو، ویری ویری نائس. اور اس سے پہلے کہ ہم آپ کو الوداع کریں، ایک بار پلیز اپنے پورے پروگرام کی ڈیٹیلز آپ ہماری آڈینس کو بتا دیں. جی، ہماری پروگرام کی ڈیٹیل یہ ہے. یہ جو پروگرام آ رہا ہے 24 اگست کو 2025، اہتمام حلیم، 2 سے 2,500 لوگ ہوں گے. 1 سے 4 بجے تک مسیساگا بولیوارڈ پر مسیساگا ویلی کمیونٹی ہال کے پکنک ایریے اے اور بی میں. لیکن پلیز آنے سے پہلے یا وہاں پر پہنچ کر آپ QR کوڈ کو اسکین کریں، اپنے آپ کو رجسٹر کریں تاکہ آپ کو داخلے میں آسانی ہو سکے، دروازے پہ سوالات کا تیار نہ ہونا پڑے اور آپ طریقے سے آ جائیں. پوری فیملی کے ساتھ آئیں، سب محلے والوں کے ساتھ آئیں اور کراچی کو اور پروموٹ کریں. یہ اب ہمارا یہ نہیں، آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم سب کو مل کے ہی ساتھ چلنا ہے اور کراچی کو پروموٹ کرنا ہے تاکہ محبتوں کا شہر کا پیغام یہاں ٹورنٹو میں بھی جا سکے. گریٹ میسج، اور بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کا، ہمارے شو پر آنے کا. بہت اچھا لگا کہ آپ یہاں پر آئے، اور اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ آپ نے کراچی کو ٹورنٹو میں بڑے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی بہت اچھے پروگرام آپ اسی طرح لاتے رہیں گے. سو آل دا بیسٹ فار یور ایونٹ اینڈ تھینک یو فار بینگ ہیئر. شکریہ سر. So thank you everybody for watching and I hope you enjoyed today's show. ہمیں جو مہمان آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کر کے کراچی کی یادیں، اس کی محبت اور اس کی جو بھی ہماری میموریز ہیں وہ بالکل تازہ ہو گئی ہیں. اور میں ویٹ نہیں کر سکتی ان کے ایونٹ کے لیے، کیونکہ یہ میرا فرسٹ ٹائم ہوگا کہ میں ان کے ایونٹ کو اٹینڈ کروں گی، ورنہ ہمیشہ اس کے بارے میں سنتی تھی. اور آپ لوگ بھی اگر ابھی تک آپ لوگ ان کے ایونٹ پر نہیں گئے ہیں تو آپ لوگ ڈیفینیٹلی جائیں. یہ 24 اگست کو ہونے جا رہا ہے، 1 to 4 PM پر ہے، مسیساگا ویلی پر ہے. بہت سارے لوگوں نے انشاءاللہ اس پہ آنا ہے. سو اسی طرح آپ لوگ پازیٹیو رہیے، پیار پھیلائیے، اسٹے اوے فرام نیگیٹیوٹی، اور کراچی کے فرینڈز آف کراچی کے اس ایونٹ کو ضرور سپورٹ کریں. I will see you guys on 24 August. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.